اپنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج میں ان دونوں کی ملاقات کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کی محبت، عقیدت اور روحانی وابستگی اسلامی تاریخ کی ایک لازوال داستان ہے۔ مرشد اور مرید کے اس رشتے میں عشق الہی، اخلاص، ادب اور وفاداری کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو آج بھی اہل دل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امیر خسرو نہ صرف ایک عظیم شاعر، ادیب اور موسیقار تھے بلکہ اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے سچے عاشق بھی تھے۔ انہوں نے اپنی تمام علمی و ادبی عظمت کو اپنے مرشد کی تربیت کا ثمر قرار دیا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو امیر خسرو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور کچھ ہی عرصے بعد اپنے محبوب مرشد سے جا ملے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی شخصیت، امیر خسرو کی اپنی مرشد سے بے مثال محبت، مرشد و مرید کے تعلق کا حقیقی مفہوم، اس تاریخی رشتے سے ملنے والے ایمان افروز اسباق۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضیاء حیات کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک 13 سالہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ باپ بیٹے کو اندر لے جانا چاہتا تھا لیکن بیٹے نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور باپ سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں، میں یہیں باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ باپ نے مزید اصرار نہیں کیا بلکہ وہ اندر چلے گئے۔ باپ کے جاتے ہی اس لڑکے نے فوراً ایک منظوم رقعہ لکھا جس میں فارسی کے 2 شعر اس وقت موضوع کیے تھے۔ وہ شعر کیا تھے؟ تو آشاہی کے بر ایواں، کثرت کبوتر گر نشینت باز باز گردو، غریب مستمند سے برور آمد، بیایت اندروں یا باز گردو۔ تم بادشاہ ہو کر، یہ انہوں نے اصل میں حضرت نظام الدین اولیاء کو ایک روحانی پیغام شعر کی صورت میں دیا کہ تم بادشاہ ہو کر اگر تمہارے محل پر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے، ایک غریب حاجت مند دروازے پر باریابی کا منتظر ہے، وہ اندر آئے یا واپس جائے۔ منظوم رقعہ اندر گیا اور اسی وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لکھا ہوا منظوم جواب آ گیا کہ درآیت گربود مرد حقیقت کے باما ہم نفس ہم راز گردو، اگر آپ لابودا مرد نادا ازارا کے آمد باز گردو۔ اگر امیدوار حقیقت شناس ہے تو اندر آ جائے اور ہمارا ہمدم و ہمراز بنے، اور اگر آبلا و نادا ہیں تو جس راہ سے آیا ہے اسی سے واپس چلا جائے۔ جواب پاتے یہ لڑکا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور امیر خسرو کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ مرشد سے عشق ہی تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری ہی قبر میں دفن کیا جائے، جبکہ یہ وصیت بھی فرمائی کہ خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میرے پہلو میں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے بے پایا انسیت کے باعث یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد خسرو رحمۃ اللہ علیہ میری تربت کے قریب نہ آئے پائیں، وگرنہ میرا جسم بےتاب ہو کر قبر سے باہر نہ آ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب روز محشر سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے
تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو نے ایک چیخ ماری اور وہ مرشد کے گرد اپنے طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری تھا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو ترک اللہ کہہ کر پکارتے اور امیر خسرو کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ اے باری تعالیٰ، اس ترک کے سینے میں جو آگ روشن ہے اس کی بدولت مجھے بخش دے۔ امیر خسرو پر اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا اتنا اثر تھا کہ برسوں سائے مدہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا جل گیا ہو۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک واقعے کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزاکہم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔